بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات آج کی نشست کی ہماری، اور وہ کیا ہے؟ الدین النصیحہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سراسر نصیحت ہے، دین سراسر خیرخواہی ہے، دین سراسر نصیحت ہے، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ دین کی تعریف کیا ہے؟ کون بتائے گا دین کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے یہ ایمانیات میں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ دین ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام یہ دین ہے، اور یہ دین سراسر خیرخواہی ہے۔ خیرخواہی کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سراسر نصیحت ہیں ہمارے لیے۔ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بستر پر لیٹو تو بستر کو جھاڑ لیا کرو، دیکھ لیا کرو، کہیں اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو نقصان دہ ہو۔ جوتا پہنو تو جوتا دیکھ کر پہنو، جھاڑ کر پہنو، کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی بچھو نہ ہو۔ اب ہم مسجد سے نکلتے ہیں، جوتا ہماری مسجد کے باہر رکھا ہوتا ہے، ہم اپنا جوتا پہچان لیتے ہیں اور فوراً اس کو پاؤں میں ڈال لیتے ہیں، اس سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اب بتائیے، اگر کوئی نقصان دہ چیز ہوگی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا بھائی؟ تو دین سراسر نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ اور دین کیا ہے؟ بولیے، دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام اور طریقے۔ ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے تو ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ، چمڑے کا جو جوتا ہوتا ہے نا، چمڑے کا جوتا دیکھا ہے کسی نے؟ سردیوں میں اکثر لوگ پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، تو وہ رکھے ہوئے تھے، بغیر جھاڑے اس کو انہوں نے پہن لیا۔ جیسے ہی پہنا ہے وہ اسی جگہ پر اچھلنا شروع کر دیا، انہوں نے چیخ رہے، چلا رہے ہیں۔ اب پتہ چلا، جب اس کو کھولا ہے، زب اس کی کھولی تو ایک بچھو تھا جو ان کے جوتے کے اندر گھسا ہوا تھا اور ان کے پاؤں میں چپک گیا تھا۔ اب ایک سنت ہے نا، اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو دین سراسر کیا ہے؟ خیر خواہی۔ پہلی بات، ہر سنت کو سنت سمجھ کے محبت کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے آج کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے، بولیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، کامل مسلمان وہ ہے، بولیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ دوبارہ دہرائیے اس حدیث شریف کو۔ آپ بھی دہرائیے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھیے، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب مجھے بتائیے، کیا کوئی یہ آپ میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کا مذاق اڑائے؟
بتائیے جی، کوئی ہے ایسا جو کہتا ہے بھی میں چاہتا ہوں میرا کوئی مذاق اڑائے؟ کوئی ہے ایسا بیٹھا ہوا یہاں پہ؟ کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہم کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب بتائیے دوسری بات، کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری سائیکل کی ہوا نکال دے؟ ہم بھی کسی مسلمان بھائی کی سائیکل کی ہوا نہیں نکالیں۔ کیوں بھائی؟ ہم نہیں چاہتے تو ہم کسی کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اور کیا مثالیں بنیں گی؟ آپ بتائیے، آپ کیا کیا نہیں چاہتے بتائیے، بتائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ بولے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کا نام بگاڑے؟ جی بولیے، ہم نہیں چاہتے نا کوئی ہمارا نام بگاڑے۔ ہمارے والد صاحب نے ہمارا اتنا اچھا نام رکھا، کوئی دوسرا نام رکھے، تو ہم بھی کسی کا نام نہ بگاڑیں، ہم بھی اچھا کیا کوئی چاہتا ہے ہم میں سے ایسا ہے کہ کوئی ہمیں تکلیفیں پہنچاتا رہے؟ نہیں، شکایت نہیں کرتے، ابھی مجلس میں شکایت نہیں کرتے۔ اب اس کو نہیں دیکھیں نا، ہنسیں ان پہ، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے سنوں گا آپ کی بات، ٹھیک ہے؟ میں سمجھاؤں گا۔ اب ان کی غلطی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اب یہ غلطی سب جان لیں گے، ان کا گناہ عام ہو جائے گا نا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غلطی کو اس طرح محفل میں بیان کیا جائے؟ یہی بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے، بولیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال دے کے آپ کو بتاؤں، بڑی عجیب مثال ہے۔ آپ کوئی محنت سے کوئی چیز بنائیں اور آپ کا کوئی مذاق اڑائے، اس میں کمی نکالے، اس کو برا بھلا کہے، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ بولیے، برا لگے گا۔ اور ہمارے گھر میں ہماری والدہ، ہماری بہنیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہمارے لیے کوئی چیز لاتے ہیں، اتنی محبت سے لاتے ہیں، اور ہم اس کو کس طرح برا کہتے ہیں، کس طرح کمی نکالتے ہیں، کس طرح اس کو استعمال نہیں کرتے، تو کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ اور تیسری بات کیا ہے، اور یہ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ کیا فرمایا؟ لوگوں میں کیا فرمایا؟ سب بول رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے، نقصان نہ دے، فائدہ ہی پہنچائے۔ بس سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب دیکھیں، ہم سوچیں ہم کتنے لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بنتے ہیں، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہم۔ تو تین باتیں، پہلی بات کیا ہے، دہرا لیجیے جلدی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر نصیحت ہے، دین، دہرا رہے بولیے، دین کسے کہتے ہیں؟ اور یہ مثال دے کے میں نے سمجھایا آپ کو کہ خیر خواہی کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، کہ دین کے ہر حکم میں خیر خواہی ہے، فائدہ چھپا ہوا ہے۔ اس کی دو مثالیں دی ہیں آپ کو، کتنی مثالیں دی ہیں؟ نہیں، شاباش، کون کون سی دی ہیں؟ ایک، ہمیں پانی دیکھ کر پینا چاہیے، اپنا کام کو دیکھ کر کرنا چاہیے، اور تیسرا بستر جھاڑ۔ اب دیکھیے تین سنتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، کتنی خیر خواہی ہے اس میں۔
اور کتنی سنتوں میں کتنے فائدے ہوں گے؟ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہر سنت میں فائدہ ہے، ہر دین کے حکم میں فائدہ ہے۔ نماز پڑھیں گے اس کا فائدہ، قرآن پڑھیں گے اس کا فائدہ، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے اس کا فائدہ، ہر عمل میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ دہرائیے پہلی بات کیا ہے جلدی سے؟ دین، اور دوسری بات پہلی بات میں یہ چیزیں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر نصیحت ہے۔ اب پہلی بات میں دین کی تعریف ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ اور پہلی بات میں تیسری بات یہ کہ مثالیں دے کے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے کوشش کریں گے اس بات کی۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، دوسری بات میں جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سلام کرے تو ہم اس کا سلام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عزت دے، ہم اس کو عزت دیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی خیال رکھے، ہم اس کا خیال رکھیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی اکرام کرے، ہم اس کا اکرام کریں، ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے مسکرا کے بات کرے، ہم اس سے مسکرا کے بات کریں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو اپنے لیے ہم چاہتے ہیں، وہی دوسرے مسلمان کے لیے کرنا ہے۔ کوئی مشکل کام ہے کیا؟ جو اپنے لیے چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہم محفل میں آئیں، کوئی ہمیں بیٹھنے کی جگہ دے دے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پانی پینے کے لیے کھڑے ہوں تو کوئی مجھے پانی پیش کر دے، پانی دے دے، یہ سب ثواب کے کام ہیں، تو آپ دوسرے مسلمان کے ساتھ کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ